بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے جو بابرکت رات کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بابرکت رات ہے رمضان المبارک کی 27ویں رات، لیلۃ القدر کی رات۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور اس کا زیادہ احتمال جو کئی روایتوں سے ملتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی روایت سے ہے کہ اس کے زیادہ تر احتمال 27 کی رات کو ہیں۔ تو یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ پوری رات آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ یہ عظمت اس رات کی اس لیے بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا کہ وہ 100 سال تک اس طرح عبادت کرتا رہا، رات بھر عبادت میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا اور دن کو روزہ رکھتا اور جہاد بھی کرتا۔ اب یہ سن کر صحابہ کرام تو بڑے پریشان ہو گئے، ہماری تو اتنی عمریں نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنی نیکیاں ہم نہیں کما سکتے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس سورت کا نزول ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی۔ آپ کو کیا علم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور افضل۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس پوری رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ نزول طلوع آفتاب تک، فجر تک یہ رہتا ہے۔ بس صحابہ کرام نے جب یہ عظمت سنی، آپ اس طرح خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگ گئے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ اللہ اکبر! یہ راتیں زندگی میں کتنی دفعہ ہمارے آئیں؟ اس رات کو ہم اگر غفلت سے گزار دیں، سال میں ایک مرتبہ یہ رات آتی ہے، اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب میں تو کہتا ہوں وہی آدمی اس رات کو غفلت سے گزارے گا جو بالکل بدقسمت ہو۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آج رات جاگو 1000 روپیہ ملے گا، 1 سیکنڈ بھی آپ نہیں سوئیں گے۔ 1000 روپیہ ہے ہی کیا چیز؟ آپ کا اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا، نہ آپ بہت بلندیوں پہ فائز ہو جائیں گے، نہ بادشاہ بن جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو، اور وہ عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ایسی مقبول عبادت کا ثواب
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کتنے درجات اس سے بلند ہوں گے۔ یہ عظمت صحابہ کرام نے سنی، وہ تو تیاریاں پہلے ہی شروع کر دیتے تھے، 6 مہینے تیاری کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اس میں جمعۃ المبارک کے دن آئیں گے، اس میں لیلۃ القدر کی رات آئے گی۔ 6 مہینے پہلے تیاری اور دعائیں مانگتے تھے، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا 6 مہینے پھر دعا کرتے رہتے، یا اللہ اس مبارک مہینے کا حق نہیں ادا ہوا، ہم صحیح معنوں میں اس مہینے کے اندر عبادت نہ کر سکے، یا اللہ اس غلطی کو معاف فرما اور عبادت کو قبول اور منظور فرما۔ 6 مہینے تو دعائیں مانگتے کہ یا اللہ اتنی زندگی دے، اتنی توفیق دے کہ رمضان کا مہینہ مل جائے، اور 6 مہینے قبولیت کے لیے دعائیں، پورا سال دعاؤں میں گزر جاتا، اور ہم وہ رات آ جائے پھر بھی عبادت نہ کریں، غفلت اور لاپرواہی کی نیند سو جائیں، تو یہ کتنی ہماری بدقسمتی ہے۔ اس سے بڑی اور بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ جب کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کے نزول کی وجہ سے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے، عرش کے فرشتے، زمین کے فرشتے، مشرق مغرب شمال جنوب سارے فرشتے زمین کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح ایک چارپائی پہ 8-10 آدمی اکٹھے بیٹھ جائیں، اس چارپائی کے اندر چیخنے کی آواز نکلتی ہے، اسی طرح زمین کے اوپر بھی ایسی آوازیں نکلتی ہیں، اور زمین کے اوپر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ اپنے شاہانہ اسٹاف کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں، دعاؤں کو سنتے ہیں، حاجات کو پورا فرماتے ہیں، دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس رات مسجدوں کے اندر رونق، گھروں کے اندر رونق، یہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمت والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو اتنی ہمت دے، اتنی بڑی استقامت دے، اتنی جرت دے کہ اس رات میں ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی درخواست لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، یا اللہ ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہمارے ان گناہوں کو تو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے پلے ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ ہم اس خوبی کو پیش کر کے آپ سے جنت حاصل کر سکیں، آپ سے رضا حاصل کریں۔ ہم آپ کو ایک ہی واسطہ دیتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اور گناہوں کی درخواست پیش کرتے ہیں، یا اللہ محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں، دعا مانگنے میں تو دیر ہوگی، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اس لیے اس مبارک رات کو ضائع نہیں جانے دیں، نیکیاں حاصل کریں، نیکیاں کمائیں۔ بہت بڑا یہ سیزن ہے، پورا مہینہ، اور یہ مبارک رات سارے مہینے کا ایک خلاصہ ہے، ایک نچوڑ ہے۔ اللہ مجھے بھی، تمام سامعین کو، اور میری تمام محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس پورے مہینے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جمعوں کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور اس مبارک رات لیلۃ القدر کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو
آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔